کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا نام داتا رکھ دیتے ہیں، داتا صاحب رکھ دیتے ہیں، جبکہ اصل داتا اور اصل دینے والا تو اللہ ہے؟ کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا نام غوث اعظم رکھ دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فریاد رس ہے، جبکہ سب سے بڑا فریاد رس تو اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ اللہ سے مانگنا جو کچھ مانگنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن کیا یہ بات بھی کہنا درست ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو دو باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور وہ باتیں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس لحاظ سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندہ تو کوئی شے ہی کوئی نہیں یا بابے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس شخص کی کتنی عزت ہے اور وہ اس کا رتبہ کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے اللہ کے دربار میں۔ تو اس لحاظ سے تو ہم بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں یا فلاں بندہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا غلط ہے، لیکن جس لحاظ سے I'm pretty sure کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے بابوں کو، جو بزرگ ہیں ہمارے صوفیاء ہیں، ان کو ہم نے جو امپورٹنس دی ہوئی ہے، اس طرح کی امپورٹنس کے وہ قابل نہیں ہے۔ جس لحاظ سے ہماری عوام نے بزرگوں کو اور ان بابوں کو جو رتبہ دے دیا نا، کہ جو اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے، ان کی کرامتیں اور برکتیں بیان کر کر کے، اس لحاظ سے میں 100% یہ کہتا ہوں کہ محمد علی مرزا کا بیان بالکل درست ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ ادروائز یہ کہنا، ویسے یہ کہنا کہ یہ فلاں بندہ کوئی شے ہی کوئی نہیں یا بابے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، یہ کہنا اس لحاظ سے غلط ہے کہ اللہ جانے کہ اللہ کے دربار میں اس کی کتنی عزت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا اس کا درجہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہنا غلط ہے۔ لیکن جس لحاظ سے ہم اس وقت اپنے بزرگوں کی اور اولیاء کی کرامتیں بیان کر کے، ان کا رتبہ اتنا بلند کر کے بیان کر رہے ہیں نا، اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اور اس بات میں میں انجینئر محمد علی مرزا کے موقف کی حمایت کرتا ہوں، اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ یہ واضح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو بزرگوں کے یہ نام رکھ لیے نا، جن کی سند اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں نازل کی ہے، یہ بالکل غلط اور گمراہی کا کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا، کسی اولیاء کا نام مشکل کشا رکھ دیتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے، جبکہ اصل مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ تو آپ کس لحاظ سے اس کا نام مشکل کشا رکھ دیتے ہیں؟ یا کس لحاظ سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی بزرگ کا نام، کسی بابے کا نام غریب نواز رکھ دیتے ہیں کہ غریبوں کو نوازنے والا ہے وہ، جب اصل میں تو غریبوں کو نوازنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی نوازتی ہے غریبوں کو۔ کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا نام غوث اعظم رکھ دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فریاد رس ہے، جبکہ سب سے بڑا فریاد رس تو اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کی فریادوں کو اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے؟ اور کیا آپ کو اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرنی چاہیے گی؟ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو غوث اعظم سے فریاد کرنی چاہیے کیا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ اللہ سے مانگنا جو کچھ مانگنا ہے، پھر آپ کو واسطوں کی اور یہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا نام داتا رکھ دیتے ہیں، داتا صاحب رکھ دیتے ہیں، جبکہ اصل داتا اور اصل دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے جو کچھ بھی دیتی ہے؟ اور کس لحاظ سے آپ کسی بزرگ کا نام گنج بخش رکھ دیتے ہیں کہ خزانے عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک، تمام تر خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وہی خزانے عطا کرتا ہے، اس کی مرضی جسے دے جسے نہ دے۔ تو ہم یہ کس لحاظ سے اپنے بزرگوں کو ان ناموں سے موسوم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ جو نام رکھ لیے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور تم ہاں ان ناموں پر مجھ سے جھگڑتے ہو۔ I really don't think کہ اگر آج وہ بزرگ، وہ اولیاء زندہ ہوتے، اس دنیا میں موجود ہوتے، تو وہ اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کو یہ تلقین کرتے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر اور ہم سے مانگیں، ہماری پیروی اتباع کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ یہ تو ہماری ہی گمراہی اور کم عقلی ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے، اولیاء کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے ناسمجھ بے عقل مریدوں کو ہدایت نصیب فرمائیں اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔